بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گناہوں کا پانچواں نقصان بارش کا بند ہونا۔ گناہوں کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ ان کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی ان گناہوں کی نحوست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ بارشیں بند کر دیتے ہیں۔ اور چھٹا نقصان یہ ہے کہ جب لوگوں میں بدکاری، فحاشی اور ریانی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، اور نہ ان کا نام سنا تھا۔ چنانچہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایڈز کی بیماری کو دیکھ لیں، جس کا ساری دنیا میں آج طوفان برپا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا گئے کہ ایسی بیماری آئیں گی۔ ہر گناہ کے کچھ خاصے ہوتے ہیں، اور ان خاصوں کا مظاہرہ اسی دنیا ہی کے اندر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، اور ان گناہوں کی شامت اعمال پر طاری ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف گناہوں کا ساتواں نقصان قتل و غارت گری۔ حدیث شریف میں ہے کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس میں قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی، اور آدمی کو مارا جائے گا، اور نہ اس کو اور نہ ہی اس کے ورثاء کو پتہ چلے گا کہ کیوں مارا گیا اور کس نے مارا۔ پہلے جب کوئی قتل ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ دشمنی تھی، اس کی وجہ سے مارا گیا۔ یہ حدیث پڑھ لو، آج جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کو دیکھ لو کہ کس طرح لوگ مر رہے ہیں۔ آج کسی کا قتل ہو جائے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیوں مارا گیا اور کس نے مارا، تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کے حالات دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہ سب ہماری شامت اعمال اور شامت گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور گناہوں کی کثرت نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ آج ہم لوگ اس فسادات اور قتل و غارت گری کے مختلف حل تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ سب تدبیریں تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان فسادات کا اصل سبب گناہوں کا پھیل جانا ہے۔ جب کسی امت کے اندر گناہ پھیل جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی شامت اعمال کی یہ صورت پھیل جاتی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے یہ صورت پھیل جاتی ہے۔ لہذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور شامت اعمال سے پناہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما۔ آگے فرمایا کہ وظائف سے زیادہ گناہ چھوڑنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال نفلی عبادتوں میں زیادہ انہماک اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کام گناہوں سے بچنا ہے۔ میرے پاس روزانہ کئی حضرات اور خاص طور پر خواتین کے فون آتے ہیں کہ فلاں کام کی دعا بتا دیجئے، فلاں مقصد کے لیے دعا بتا دیجئے۔ بعض خواتین کا یہ خیال ہے کہ ہر مقصد کے لیے الگ دعا ہوتی ہے اور اس کا الگ کوئی وظیفہ ہوتا ہے۔ بھائی، یہ دعائیں اور یہ وظیفے اپنی جگہ قابل فضیلت ہیں، لیکن زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ گناہ سرزد نہ ہو، اور گناہوں سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہ وظیفے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ وظیفے اسی وقت کام آتے ہیں جب دل میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور اس کا جذبہ ہو اور بچنے کا اہتمام بھی ہو، تو اس وقت ان وظائف اور دعاؤں کے ذریعے دل میں قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے بچنے کی فکر تو نہیں ہے، غفلت میں وقت گزر رہا ہے اور ساتھ میں وظائف اور نوافل بھی چل رہے ہیں، تو پھر اس وقت ان وظائف سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں
اور گناہوں کی فہرست بنائیں کہ کون کون سے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ پھر یہ جائزہ لیں کہ ان گناہوں میں سے کن کن گناہوں کو فوراً چھوڑ سکتے ہیں، ان کو تو فوراً چھوڑ دیں، اور جن گناہوں کے چھوڑنے کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت ہو ان کے لیے تدبیر اختیار کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔